نے چلنا شروع کیا۔ خاموش سجاد خطیب ممبر سلونی بن گیا۔ خطیب نو کے سنا کا بیٹا چل رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے سجاد نہیں چل رہے، دریا پہ قبضہ کرنے عباس آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سجاد نہیں آ رہے، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے سجاد نہیں آ رہے، 39 دنوں کے بعد محمد کے بلاوے پہ علی خیبر میں آ رہا ہے۔ اب میرے مولا آئے اسی جگہ پہ، سامنے وہ کرائے کا خطیب یزیدی۔ بھائی میں فضائل پڑھ رہا ہوں شاہ جی، مجھے پتا ہے یہاں علی پڑھوں گا کوئی مجھے پتھر نہیں مارے گا، کیونکہ سارے میرے اپنے ہیں، سارے علی والے ہیں، یہاں وہ آ ہی نہیں سکتا جس کا علی سے تعلق نہ ہو، سارے میرے اپنے ہیں۔ امیہ کے ہجوم میں، بنو امیہ کے ہجوم میں علی کرنا نہیں کروانا، یہ سنت سجاد ہے۔ میرے مولا نے پہلا فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الخاطب، وہ کرائے کا خطیب، ویلک اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے لاہور تو جملہ کہنے دو نا۔ خطیب دو طرح کے ہیں، جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے۔ جیو اب میں فضائل شروع کرنے لگا ہوں جو میرے مولا نے پڑھے تھے۔ جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ لوگوں کی انگلیاں دانتوں پہ، یہ قیدی کیا بولے گا؟ ان کے لیے حیرت تھی جنہوں نے ابھی نو کے سنا پہ حسین کی تلاوت نہیں سنی تھی، ان کے لیے حیرت تھی جنہوں نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ علی کے خطبے نہیں سنے تھے۔ یزید بھی پریشان، اب بولے گا تو کیا ہوگا؟ کروں شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا أسد الله وأسد رسوله، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي، أيها الناس أنا ابن مكة ومنا، أنا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من اسری به الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، ایھا الناس ایھا الشام، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزہراء، انا ابن خدیجة الکبریٰ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ بطرفۃ عین، انا ابن صالح المؤمنین، انا ابن وارث النبیین، انا ابن امیر المؤمنین، انا ابن امام المتقین، انا ابن قاتل المشرکین، انا ابن امام الموحدین، انا ابن قاتل الناکسین والقاسطین والمالکین، انا ابن ولی اللہ، انا ابن وصی رسول اللہ، انا ابن خلیفۃ اللہ، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، انا ابن بہلول زکی خیبری بدری مکی مدنی ہاشمی محمدی حیدری، انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین، انا ابن مطلوب علی کل طالب خالب علی کل غالب، ذاک جدی علی ابن ابی طالب حیدری علی مولا۔ بہت جی ہیں شکریہ۔ یوں لگ رہا تھا شام کے دربار میں علی کے لال کی زبان نہیں چل رہی، حیدر کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ علی مولا مجھے وقت کا احساس ہے، سارا ترجمہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا، ایک مجلس میں اقتباسات دو چار عرض کروں اور بزرگان کے حوالے ممبر کروں۔
جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ آقا نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ فضیلتوں کو پہلے گنوایا، 7 کو پہلے گنوایا، باقی فضیلتیں بعد میں۔ چیزیں 6، فضیلتیں 7۔ چیزیں کتنی؟ 6۔ فضیلتیں کتنی؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، قرآن جس طرح بغیر سمجھے ذہن میں نہیں آتا، کلام معصوم بھی ایسے ذہن میں نہیں آتا۔ کلام معصوم سمجھنے کے لیے ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ 6 چیزیں، فضیلتیں 7۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، فضیلت کی ویلیو ہے، ایسا ہی ہے۔ آقا نے فرمایا اوتینا العلم، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا ان میں سے ایک علم ہے۔ علم اس گھر کی فضیلت نہیں۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں، میں بات کس طرح کھولوں، چلو ایک جملے میں، بزم ملائکہ میں اللہ نے آدم کے بارے میں کہا اے ملائکہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ کیا وجہ تھی آدم ان سے افضل ہو گیا؟ علم کی وجہ سے۔ جو آدم کی فضیلت تھا سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ کیا کہنے اور یہ جملہ اپنے عقیدے کی روشنی میں، اور میرا عقیدہ بحمدللہ بازاری نہیں حیدری نگری سے آیا ہے، میں مولا سجاد کے خطبے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ نہ کہا کرو کہ علی کی فضیلت کے کائنات کا علم علی کے سینے میں ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ تو علم کا مقدر ہے کہ علی نے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ علی فضیلتوں کا محتاج نہیں۔ علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے، علی کی فضیلت۔ جاہلو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آئے۔ ہاں علی کی فضیلت ہوتی تو علی کی ماں گھر سے کعبے کی چابیاں لے کے آتی، کعبے نے رستہ بنا کے بتایا میری فضیلت کے علی آ گیا ہے۔ کیا بات ہے، اوتینا العلم، جیو اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ زندگی رہی تو پھر وساحت ہوگی۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی، 6 چیزیں گنی ہیں۔ اللہ نے علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور نیک ماؤں کے، نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی محبت کو رکھا۔ کیا کہنے۔ ممکن ہے یہاں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہو، اور یقیناً بیٹھے بھی ہیں، میں یہاں سے نکلوں باہر روڈ پہ جاؤں میرا دامن پکڑ لیں، قبلہ ڈنڈی مار کے آ رہے ہیں آپ، بھائی کیا ڈنڈی ماری؟ یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے، کیونکہ عربی متن ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین، سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نیک ماؤں کے، نیک بچوں کے دلوں میں۔ یہ ماؤں کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کر لیا؟ میں 15 سال پڑھتا رہا ہوں علم دین، عربی تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ترجمہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں نے نبی کی اور حدیثیں بھی پڑھی ہیں۔ میں جانتا ہوں مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ چلو میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تم نے نام سنا ہے نا ابو ذر غفاری کا، عاشق ولایت علی، جندب ابن جنادہ بڑھاپے کے عالم میں مؤذن ولایت علی، مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، ہاتھ میں عصا لے کے کچھ لوگوں کے دروازے دستک دے دے کے باہر بلا کے کہا کرتا تھا ایوہ الناس ما سمیتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبو اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگو کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ پھر ابو ذر کہا کرتے تھے اگر تیرے بچے ولایت قبول نہ کریں، بیچارے بچوں کو کچھ نہ کہنا، ماں سے پوچھو غلطی کہاں پہ کی ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ جی اے دوست ہمیں کفر کے تانے نہ دیا کر، خود اپنی ہی حالت پہ کبھی غور کیا کر۔ اچھا اے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نونج ماں کی خیانت کا گناہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اور سنو فضیلتیں۔ مجھے اللہ نے 7 فضیلتیں دی۔
اب جس کی چیز علم تھا کیا بات ہے. اس کے گھر کی فضیلت کیا ہوگی؟ شامی دیکھ رہے تھے کیا فضیلت ہے، فرمایا انا ابنو فرمایا کہ نبی ہمارے گھر کا ہے، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. شامیوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے. ہائے وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر میرا دادا ہے. وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر بھی میرے گھر میں ہے. وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسولہ، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں ہے، رسول کا شیر بھی میرے گھر. بندے پریشان ہو گئے یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. یہ شعر ہمارے گھر میں. پھر آقا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اس کے بڑے بھی جانتے ہیں، اس کے پچھلے بھی جانتے ہیں. جو نہیں جانتا آؤ میں بتاؤں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. اب علی کے علی لال نے فرمایا نبن مکہ ومنا مکہ منا کا بیٹا میں ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا میں ہوں. جس کے چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا اس چادر والے کملی والے کا بیٹا میں ہوں. پھر فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء. اس کا ترجمہ میں کروں گا، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. معراج کی رات میرے آقا عرش پہ گئے، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں آپ نماز پڑھائیں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. نبی نے پڑھائی، جبریل نے ساتھیوں سمیت پیچھے پڑھی. جانتے ہو جبریل کون ہے؟ گناہگار مخلوق نہیں، معصوم ہے. صرف ملک نہیں سید الملائکہ ہے. اے جبریل آپ کی بھی فضیلت کم نہیں، آپ آگے آ جائیں، نبی پیچھے آ جائیں. آواز آئے گی محسن کاظمی حوصلہ، فرشتوں کا سردار ہوں، اس کے در کا نوکر ہوں. نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آ جائیں. لاہور والوں اب میں کہاں جاؤں، کیمرے بھی میرے پاس سامنے 3 ہیں، تینوں کے سامنے علی پڑھ رہا ہوں. تینوں کیمروں کے سامنے علی پڑھتا ہوا میں جملہ کہہ رہا ہوں. جب جبریل کی جرت نہیں کہ معصوم کے آگے آئے، کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات. سنو میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن سیدۃ النساء العالمین، انا ابن خدیجۃ ہائے 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 ہائے. ترجمہ کرنے دو. اور شامیوں جس کے قرضے معاف کروانے کے لیے تم سارے کلمے پڑھتے رہے، میں اسی کا بیٹا ہوں. میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. اور بحمداللہ ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے روشن ہے. ہم کون ہیں کیا ہیں دنیا جانتی ہے. ہمارے نزدیک کسی بھی ام المومنین بی بی کی توہین جائز نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، شیعہ سنی احباب موجود ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہم نبی کی ساری بیویوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا. ہاں وجہ ہے، دلیل ہے، کیونکہ ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. ہائے ہائے کون بی بی خدیجہ؟ ارے جو اسلام کے خرچے پہ پلی ہوں وہ اور ہیں، جس کے خرچے پہ اسلام پلا ہو وہ اور ہے. یہاں ایک بات میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے. اس کے بعد ایک جملے کا ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ منزل مسائل. ایک بات یہاں ہمارے بچوں کو اسکول کے نصاب کی کتابوں میں یہ غلط پڑھایا گیا ہے کہ بی بی کی عمر 40 سال تھی جب عقد پیغمبر میں آئی. میں پوری ذمہ داری سے کیمروں کی موجودگی میں اور ہزاروں کا مجمع میرے دائیں بائیں آگے پیچھے، غلط ہے یہ بات. نہ مانو میری بات، جا کے تحقیق کرو. 27 سال عمر تھی بی بی کی اور 25 سال عمر تھی میرے نبی کی جب عقد ہوا. 27 یا 28 دونوں روایت موجود ہیں، 2-3 سال بڑی تھی بس. اور یہ بھی غلط ہے کہ بی بی نعوذ باللہ پہلے بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. نہیں، کنواری تھی بطول کی ماں. اپنی عقیدت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے. ارے اللہ نے جس صدف میں عصمت کے گوہر کو بھیجنا ہو اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا.
ہاں ہاں کماری تھی. پھر فرمایا انا ابن امیر المومنین، انا ابن امام المتقین، انا ابن قاتل المشرکین، انا ابن امام المواحدین. بات تو بہت ہے جو کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے. ایک جملہ، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے تشریح کروں گا پھر ترجمہ کروں گا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. انا ابن